اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر جو ہے وہ 0 تک لے آئیں. جیسے میں نے کہا ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، انڈر ایج میرجز کے حوالے سے، مائنرز کی جو ہوتی ہیں قوانین پاس کیے ہیں اور ان کو ہم سختی سے ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پہ سخت اقدام لیے جاتے ہیں. میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنے مستقبل کا، یعنی ہمارے بچوں کا، ان کے رائٹس کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی ویل بینگ کا ہمیشہ خیال رکھے گی. آپ کا شکریہ جی. شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ آج پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں تو کم عمر بچوں کی جو شادی کی شکایت ہے سندھ میں ایک الگ قانون ضرور بنا ہوا ہے اس کے لیے، لیکن پنجاب میں دیگر صوبوں میں وہ قانون نہیں ہے. آپ وفاق سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت کریں گے کہ پورے ملک میں کم عمر بچوں کی؟ ہم نے وفاق میں بھی، میرے خیال ہے قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون پاس ہوا ہے کم عمر بچوں کی شادی کا، خاص طور پہ ہماری بچیوں کی. اور یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں کئی بار ایسے ایشوز سے سامنا کرنا پڑا ہے کہ صوبہ سندھ کی کوئی کم عمر بچہ یا بچی وہ پنجاب میں جا کے شادی کر لیتے اور وہاں پہ وہ ایج جو ہے وہ پراپرلی مقرر نہیں ہے. تو میں یہی ہوگی کہ مجھے باقی صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کریں. اور صوبہ سندھ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا قانون ہے لیکن اس قانون کو توڑتے ہیں، لیکن جب بھی حکومت کو اس کا پتہ چلتا ہے اس پہ سخت اقدام لیتی ہے. اس کے اجراء کی ابتدا کرائیں تو اس کی جو ساری ہوں گے اس کے بینیفٹس ان کے ساتھ. آپ نے جو کورنگی میں پوائنٹ آؤٹ کیا، ذرا منسٹر صاحب اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ جلد. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں سندھ میں 70 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، کیا سندھ حکومت نے اس پہ اسٹڈی کی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ غربت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کیا بہت دیکھیں بہت لمبا جواب اس کا بہت لمبا ہو جائے گا. اس میں غربت بھی ہے، اس کے علاوہ لیک آف فیسلٹیز میں مانوں گا وہ بھی ہے. ہمارے پاس اسکولز اس تعداد میں موجود نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم تھوڑا آؤٹ آف باکس جو ہیں سلیوشنز ان کی طرف جا رہے ہیں. اور جو میں نے وہ آپ کو ٹیچ دا ورلڈ کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے وہ اسی لیے کہ اگر کوئی بچہ نارملی 5 سال کی عمر میں اسے اسکول جانا چاہیے وہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اگر آپ ڈالتے ہیں 5 سال کے بچوں کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اور وہ بچہ جو جاتا ہے ان کے لیے بھی ایک مسفٹ ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے. ان کو پڑھانے کے لیے ہم نے وہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام تاکہ وہ 8 سال کے بچے کو ہم منیمم ٹریننگ دے سکیں. اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں وہ سارے 5 سال کے نہیں، وہ 5 سال سے بڑی عمر کے ہیں جو بچے. تو ان کے لیے یہ اور جیسے میں نے کہا وجوہات کافی ہیں. غربت ہے کافی جو کہ قانون کے خلاف ہے، لیکن والدین اپنے بچوں کو کام کاج پہ بھی لگا دیتے ہیں، اسکول گوئنگ بچوں کو، وہ بھی ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. کل تو میں جب تھا تو لوگوں نے کافی سخت قسم کے قوانین اور اقدامات کی بات کی تھی کہ مینڈیٹری رکھیں کہ اگر بچے کو ماں باپ والدین اسکول میں نہ بھیجیں تو ان کو سزا ہو اگر وہ، لیکن کافی سوشل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں. غربت ایک وجہ اور فیسلٹیز دونوں چیزیں. اچھا شاہ صاحب، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چوراہے پہ چھوٹے بچوں سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، تو حکومت اس طرف جو ہے کوئی کارروائیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ نہیں جی بالکل اس پہ کارروائی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا انفارچونیٹلی یہ بڑی مافیاز جو ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ سخت ہدایات ہیں اور اس پہ جہاں پہ ہوتا ہے پھر جیسے میں نے کہا کہ کافی سوشل ایشوز آ جاتے ہیں ہمارے پاس غربت کی وجہ سے. لیکن یہ اگین یہ اللیگل ہے چھوٹے بچوں سے کام کرانا. اور کوئی سوال نہیں تو میں جواب دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اسی وجہ سے حکومت سندھ نے اور ابھی ریسنٹلی
आई थिंक 95,000 टीचर्स रिक्रूट किए एक वक्त में, और ये सारे के सारे हमने कंपेटिटिव IBA की टेस्टिंग सर्विसेज के बाद एम्प्लॉय किए हैं। यस, ये इशू है, और आप देखते हैं आए दिन टीचर्स सड़कों पे निकले होते हैं, कोई ना कोई धरना दिए हुए होते हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को पढ़ाना है, और हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा सारी मुहैया करें। तो आपका ये सवाल बिल्कुल इस हिसाब से दुरुस्त है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए। सर ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये सही है। मैंने कहा ना कि हम इसको बड़ा सीरियस लेते हैं, और इस पर सख्त हिदायत भी हैं चाइल्ड अब्यूज़ केसेस पे ख़ास तौर पे, और कई बार मैंने पता है कि जब पता चलता है तो सख्त एक्शन लिया है, उसकी प्रोसिक्यूशन की है। हमारा अनफॉर्चुनेटली मैं इसको मानूंगा प्रोसिक्यूशन भी वीक है, और उसके साथ साथ हमारा जुडिशल सिस्टम भी ऐसा है कि वो आपने देखा अभी रिसेंटली, फिर मैं किसी और डायरेक्शन में चला जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी वजह यही थी कि ये जो सोशल इश्यूज़ के केसेस हैं उनको जुडिशरी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, इस वजह से फिर उनको, और 50,000 केसेस जो पेंडिंग हो गए थे, ये वही वजह है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारे माशरे का सोशल फैब्रिक ख़राब करती हो, और कोई भी ऐसा मुलजिम हो उसको पता होना चाहिए कि मुझे सख्त सज़ा मिलेगी, और जब तक वो सज़ा से नहीं डरेगा वो आगे इस टाइप के काम नहीं कर वो बाज नहीं आएगा करने से। तो हमने बिल्कुल एग्जाम्पल बनाना है। बड़ा अच्छा आपके सवाल है। वो हम सेल्फ डिफेंस के अलावा हम अगेन हमारा पहला सूबा है जो के बच्चों को लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देता है, गुड टच, बैड टच, और इस तरीके से, ताकि बच्चों को खुद हो। ये अगेन सूबा है सिंध, जिस पे काफ़ी कुछ लोग नुक्ताचीनी भी करते हैं, लेकिन ये हम ऑलरेडी हम इस पे काम किया हुआ कर रहे हैं। थैंक यू सर, इधर लेफ्ट साइड। कराची में वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर और बच्चों पर मुजालिम के खिलाफ सिंध हुकूमत काम करती रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।